ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في الأرضين مولانا ومولى الكونين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في حديثه القدسي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله صلی علی محمد وعلی محمد وعجل الفاتحہ. دعا ہے خلاق عالم بحق چہار معصومین علیہ السلام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے عزادار بیٹے غمخوار بیٹے سرکار سید سجاد علیہ السلام کی عزت و حرمت کا صدقہ آپ تمام کی سزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا. محمد و آل محمد کا اللہ جو دعائیں ذمہ ہیں وہ سب سے واقف ہے، آگاہ ہے. مالک اللہ تمام کے ناموں سے آگاہ ہے، تمام کی حاجتوں سے واقف ہے. بارگاہ حسین سے بڑا دروازہ کوئی نہیں، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں، وسیلہ کوئی نہیں. مالک اللہ سب کی دنیا و آخرت کی دعائیں مستجاب فرما. بحق محمد و آل محمد ہر عزادار کو، ہر حقدار کو زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے مالک و سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام علیہ السلام کا ادب اور احترام عطا فرما. بحق حضرت سید سجاد علیہ السلام ویران جنت البقیع کو جلد آباد فرما. جنت البقیع پر ظلم کرنے والوں کے گھروں کو جلد از جلد تباہ و برباد فرما. قبولیت دعا کے صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل الفاتحہ. بسم اللہ. توجہ ہے سرکار. اللہ کی تمام تر رحمتیں سمٹ کر زائر حسین کے پاس آ جاتی ہیں. اللہ کی تمام تر رحمتوں کا محور، مرکز، منبع حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اس سے یہ پہلے بھی میں اشارتاً کل یا پرسوں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ منظور ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے بابا امیر المومنین علیہ السلام سے بھی افضل ہیں یا اپنے جد رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ خود نبیوں کے سردار نے فرمایا الحسن والحسین
سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما۔ یہ ایک حصہ مشہور ہے، دوسرا حصہ نہیں پڑھا جاتا کہ حسن اور حسین علیہم السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں، لیکن ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں۔ بسم اللہ۔ حیدری یا دوسری جگہ پر فرمایا علی خیر البشر من ابا فقد کفر۔ توجہ ہے سامعین گرامی کہ امیر المومنین علیہ السلام تمام شکل ہائے بشر سے افضل ہیں۔ بشر کی جتنی بھی انواع ہیں، اقسام ہیں، اب یہ میں نے نوع کی لفظ کیوں استعمال کیا، اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو شاید آج اشارہ بھی آ جائے زیارت کے کوئی ایک مبارک جملے کی تشریح کے اندر، تشریح کیا ہوگی بہرحال میں نے کیا کرنی ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ترجمے کے اندر تو بہرحال یہ جتنی بھی انواع ہیں ان سب میں سے علی خیر البشر، علی سب سے افضل ہے۔ من ابا فقد کفر، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری یا توجہ ہے سرکار۔ تو یہ امتیازات ہیں مولا کریم کربلا علیہ السلام کے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو جو امتیاز عطا فرمائے، انہی امتیازات میں سے آپ دیکھیں کہ یہ زیارت مبارکہ عاشوراء کے علاوہ کسی معصوم کی، رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، سرکار مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی جنہیں حسین جیسا امام بھی اپنا امام کہے، ان کی زیارت بھی اللہ کی طرف سے منقول نہیں ہے۔ توجہ ہے، کسی کی بھی زیارت اللہ کی جانب سے بس مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ہے یا امام زمان کی زیارت آل یاسین ہے۔ یہ دو زیارتیں ہیں جو حدیث قدسیہ پر حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، ان کا آپس میں رابطہ کیا ہے، یہ پھر ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا۔ توجہ ہے سرکار، وہ اپنی جگہ پر اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے خود زیارت عاشور کے اندر یہ چیزیں سب موجود ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کا 2 دفعہ ذکر ہوا ہے اسی زیارت عاشور میں، شب عاشور خود مولا حسین نے ذکر کیا ہے۔ توجہ ہے سب کا۔ اب ان کا رابطہ کیا ہے؟ 10 محرم روز عاشور کو امام زمان علیہ السلام کے لیے مومنین کو حکم ہے جب ایک دوسرے کو تعزیت پیش کریں اعظم اللہ کے الفاظ کے ساتھ، وہاں پر بھی وجعلنا وإیاکم بصالحین مع ولیہ الامام المہدی کے لفظ موجود ہیں۔ توجہ ہے سب کا۔ اب ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، وہ اپنی جگہ پر، وہ ایک ظاہر ہے کہ علیحدہ موضوع ہے، لیکن ان دونوں سرداروں کی زیارت عرش معلیٰ سے نازل ہوئی ہے۔ توجہ ہے جی۔ لیکن ایک فرق ہے کہ حسین علیہ السلام کی زیارت عاشور میں ضمانت ہے کہ میں بڑی امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ عالی میں دست بستہ، چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ہے تو ایسا ہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں ضمانت ہے کہ یہ قبول ہوگی، جو بھی پڑھے گا قبول ہوگی۔ لیکن امام زمان علیہ السلام کی زیارت آل یاسین میں ضمانت نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے کہ جو بھی پڑھے گا قبول ہوگی۔ اس کے لیے شرائط ہیں، اس میں شرط نہیں ہے بس جو بھی پڑھے۔ جو ایسا بات، یہ فرق ہے کہ حسین کا دروازہ سب سے بڑا ہے، حسین کی کشتی نجات 14 میں سب سے بڑی ہے۔ توجہ ہے سر بات، یہ تو فیصلہ ہے خدا کا اور معصومین کا کہ سب سے بڑی۔ اب اس میں کیا عرض کروں، بس اتنا صرف گزارش کروں گا، اب ساری چیزیں ظاہر ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی، کہ اس کو کبھی نہ چھوڑیے گا۔ زیارت عاشور اس کو لازمی خود پڑھیں، تاکید کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اکراہ کے ساتھ، جیسے ہو، اور اگر شوق کے ساتھ ہو جائے پھر تو کیا بات ہے۔
توجہ ہے سب کا؟ جس طرح ہو سکے زیارت عاشور کو لازمی پڑھیں. خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، آج کل تو بہت آسان ہے، ساتھ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، رکھ لیں لگا کے ساتھ. اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنتے رہیں، اس لیے کہ ایک حدیث میں قرآن کریم کے لیے یہ لفظ موجود ہے، یہ بھی ادھر سے ہی آئی ہوئی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. رات کی گفتگو اگر ذہن میں ہوگی یہ بھی جبرائیل کے وسیلے سے آئی ہے، اور اس کے لیے معصوم کا فرمان اور حدیث یہ موجود ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اس کو بھی ویسا ہی ثواب ہے جیسے پڑھنے کا ثواب ہے. تو اگر نہیں پڑھ سکتے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، وگرنہ موقع ہے تو قرآن کریم پڑھنے کا کوشش کریں. یہ فقیر طالب علم ادھر بیٹھا ہوا ہے آپ کی مسجد میں، مجھ سے اگر ناگوار ہو تو کسی سے بھی قرآن پاک پڑھیں. توجہ ہے حضرت، آپ یہ ناراض ہو گئے؟ قرآن پاک کی تعلیم کے بغیر دنیا سے نہ جائیں، وگرنہ امیر المومنین علیہ السلام جو قرآن کے ساتھ ہیں، جس کے ساتھ قرآن ہے اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ توجہ ہے جی؟ جو قرآن کے ساتھی ہیں، قرآن ان کا ساتھی ہے. توجہ ہے جی؟ معیت کیا ہوتی ہے؟ اب یہ خود لفظ مع جو ہے اس کی بھی اپنی ایک تفسیر ہے، اور ہم بھی مطلب ظاہر ہے کہ زیارت جامعہ مبارکہ کبیرہ کے اندر یہ کہتے ہیں معکم لا مع عدوکم، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں. یہ مع جو ہے یہ بھی بڑی ایک عجیب، اس کی بھی ظاہر تفصیل ہے، پھر موضوع سے ہم دور ہو جائیں گے. توجہ ہے سامعین گرامی قدر، اگر علی کو منہ دکھانا ہے، توجہ ہے سب کا، کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں تو تعلیم قرآن خود بھی حاصل کریں، بچوں کو بھی کوشش کریں کہ وہ کوشش نہیں کریں بلکہ ضروری اور واجب ہے کہ وہ بھی تعلیم قرآن حاصل کریں. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے، اگر صحیح سے قرآن پڑھ لیا تو زیارت عاشور خود بخود پڑھنی آ جائے گی. توجہ ہے سب کا؟ تو اب اس زیارت مقدسہ کے اتنے فضائل، پہلے جملے اب جہاں سے رات کو گفتگو کو چھوڑا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. توجہ ہے جناب؟ اے عبداللہ کے بابا. رات عرض کیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ ہے اس کے باپ حسین ہے، جو بندہ ہی نہیں ہے اللہ کا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. توجہ ہے سرکار؟ جو بھی اللہ کی بندگی میں آ جائے گا، شرط ہے کہ بندگی ہو اللہ کی. اب یہاں پہ اب تفصیل کا ٹائم نہیں، صرف ایک اشارہ جملہ آیت اللہ حسن زادہ عملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ عرض کر دوں. عبد اور عبادت، عابد اور عبد میں فرق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عابد بننے کی کوشش نہ کریں، عابد بننے کی کوشش کریں. توجہ ہے جی؟ اس کی بھی تفصیل اپنی جگہ پر. اب کیا کریں جی، ساری چیزیں تو نہیں آ سکتی ہیں. توجہ ہے سرکار؟ تو جو بھی عبداللہ ہے اس کے بابا، اس کے سرپرست، اس کے سرپردست شفقت سرکار حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے. اور یاد رکھیے یہ زیارت عاشورہ، جو بندہ بہت تیز ترین سفر کر کے روحانیت کا، عرفان کا، سیر و سلوک کا، یہ نہ صرف اپنے دامن میں ثواب رکھتی ہے، نہ صرف یہ فضیلتیں رکھتی ہے، نہ صرف آخرت کے مقام رکھتی ہے، بلکہ یہ مکمل دستور العمل ہے عرفان کا. ہم کبھی ترجمے اور غور کے ساتھ پڑھیں تو بہت کم تعداد ہے جو پڑھتی ہے، لیکن ہے پڑھنے والی تعداد. ان میں سے بھی اکثر ہم ایسے ہوتے ہیں جو حاجات کے طلب کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ ہونے کے برابر بہت کم انتہائی معذرت کے ساتھ جو ترجمے کی طرف غور کرتے ہیں. پھر ترجمے کے بعد اس کی تشریح، اس میں پیغام کیا ہے. توجہ ہے سر؟ اس میں اب ظاہر ہے کہ آخر میں شاید گفتگو اس طرف نہ آ سکے، چلیں یہ ابتدا ہی میں لے لیں کچھ جملے. توجہ ہے سرکار؟ اس زیارت کے اندر دیکھیے سلام بھی ہے، اس زیارت کے اندر دعا بھی ہے،
دعا کا مکمل سلیقہ بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، یعنی ان جملوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سیر و سلوک عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کس چیز پر کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا ایک جملہ اس میں دعا کا ہے، اللہم اجعلنی محیایا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد۔ اب یہ دعا بھی ہے ساتھ پیغام بھی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے اور اس ایک جملہ دعائیہ کے اندر صاحب عرفان کو اور جو طالب خدا ہے، طالب معصومین ہے، اس کو پوری زندگی کا نچوڑ دے دیا گیا ہے کہ تیری زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے۔ توجہ ہے یا گھبرا گیا سب؟ پوری زندگی کا محور کیا ہونا چاہیے؟ محمد و آل محمد کی طرح کی زندگی، محمد و آل محمد کی طرح کی وہ جیو، جس طرح جملہ مشہور ہے لیو لائک علی لائی لائک حسین، جیو علی کی طرح مرو۔ توجہ ہے سب کا؟ یہ جملہ وہی ہے، یعنی ایک صاحب عرفان، طالب عرفان کی زندگی کا محور اور کوشش دنیا داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی کی کوشش یہ ہوتی ہے میری زندگی بھی محمد و آل محمد جیسی ہو، موت بھی محمد و آل محمد جیسی۔ حیدری اور اس کے اندر نام لے کر بعض جگہوں پر اور بعض جگہوں پر صفات کے ساتھ بغیر نام کے لعنتیں بھی موجود ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں لعنتوں سے، توجہ ہے کہ لعنت نہ کی جائے، تبرہ نہ کی جائے، تو وہ جا کر اللہ سے جھگڑے، ہم اس سے کیوں جھگڑتے ہیں؟ توجہ ہے سرکار؟ معصومین نے، لیکن ایک پیغام اس میں ہے، یہ بھی تبرہ کرنے والوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی یاد رکھیے، بعض جگہوں پر نام لیے، بعض جگہوں پر نام نہیں لیے، صفات ہیں، تو ایک پیغام تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے، اب تبرہ کرنا عین دین ہے، عین اسلام ہے، عین شریعت ہے، عین دین ہے، عین شیعت ہے، لیکن موقع محل دیکھ کر کہاں نام لینا ہے۔ توجہ ہے سر؟ بسم اللہ حیدری علی، یعنی چلے ایک مثال کے طور پہ جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ کہاں پر کہنا ہے کہ آل محمد کے دشمنوں پر لعنت اور کہاں کہنا ہے پر عمر ابن سعد لعنت۔ توجہ ہے سرکار؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حیدری علی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ بسم اللہ۔ توجہ ہے سب کا؟ یہ پیغام ہے، سب جگہوں پہ نام نہیں لیا، کچھ جگہوں پہ صفات بتائی ہیں۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہو ولا ظالم، اور بعض جگہوں پہ نام لے لیا، عمر بن سعد پہ، شمر پہ وغیرہ۔ توجہ ہے سب کا؟ ان سب پہ لعنت۔ تو یہ ہمارے لیے، تو اس لیے زیارت عاشور یا کوئی بھی زیارت، کوئی بھی کلام، اس کی جب تلاوت، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں، یہ زیارتیں صرف ثواب دینے کے لیے نہیں ہیں، یہ جو معصومین کی زیارت کی اتنے ثواب اور رغبت دلائی گئی ہے، لازمی کرو۔ توجہ ہے جی؟ یہ ہمیں کیوں معصوم سے ملایا جا رہا ہے؟ کیا ہو جیسے بھی ہو حسین سے مل جاؤ۔ توجہ ہے سرکار؟ جیسے بھی ہو، کوئی شرط نہیں ہے، گنہگار ہو چاہے مایوس نہ ہو، وہ حسین سے مل جاؤ۔ توجہ ہے؟ نیک ہو تو حسین کے در پر، صالح ہو تو حسین کے در پر، متقی ہو تو حسین کے در پر،
جیسے بھی ہو تو حسین کے در پر آؤ، حسین کے زائر بن جاؤ، حسین کی زیارت پڑھو، اس لیے کہ اصل اس میں رمز یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جب یہ حسین کے در پر آ جائیں گے تو میرا حسین یہ ہنر جانتا ہے کہ ایک لحظے میں حر جیسے گناہگار کو علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، توجہ ہے سب کا؟ یہ ہنر جانتے ہیں حسین ابن علی، زہیر جیسے بھاگنے والے کو ایک ملاقات کے اندر دیوانہ بنا لیں۔ توجہ ہے جی؟ پتہ ہے جب یہ ایک دفعہ حسین کے پاس آ جائے گا، چلے اب ظاہر ہے کہ ویسے بھی مکمل تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو اب تھوڑی سی اگر اجازت دے تو ایک طرف، توجہ ہے جی؟ یہ جو 10 محرم کو سارے اصحاب زخم کھا رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، اور بالکل آہ بھی نہیں کی کسی نے، فرمایا یہ جمال حسین میں کھوئے ہوئے تھے۔ توجہ ہے جی؟ یہ حسین کا ایسا جمال ہے۔ بلکہ سورہ مبارکہ زمر کے اندر آخری آیات کے اندر اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، توجہ ہے سر کا، سیق الذین الی جہنم زمرا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہیں آخرت میں کھینچ کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ آگے کی آیت میں یہ جملہ موجود ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جو زندگی میں اپنے رب سے ڈرتے رہے یعنی متقی تھے، انہیں بھی کھینچ کر فرشتے جنت میں لے جائیں گے۔ توجہ ہے سب کا؟ اب یہاں پر ایک بہت بڑے مرجع سے میں نے خود یہ جملے سنے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سمجھ آتا ہے کہ جو جہنم میں جا رہا ہے اس کو کھینچ کے لے جایا جائے گا، قبر سے لے کر وہ محشر کی ساری ہولناکیاں، قبر کی ہولناکیاں، وہ تو بندے کہتے ہیں کہ میں منٹ میں جنت میں چلا جاؤں، یہ وہاں پر جنتیوں کو کھینچ کھینچ کر فرشتے جنت میں کیوں لے جا رہے ہوں گے؟ یہ جنتی جنت میں جانے کو تیار کیوں نہیں ہوں گے؟ توجہ ہے سرکار؟ فرشتے کہہ رہے ہوں گے چلو جنت تیار ہے، جنت انتظار کر رہی ہے، جلدی چلو جنت منتظر ہے۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارے اہل بہشت حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے چھوڑو جنت کو، ہمارے لیے حسین کافی ہے۔ بسم اللہ یا علی یا علی، بسم اللہ، بسم اللہ، حیدری یا علی، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ۔ توجہ ہے سب کا؟ تو حسین ابن علی علیہ السلام یہ زیارات کے لیے اس لیے شوق دیا گیا کہ اگر بار بار السلام علیکم یا ابا عبداللہ کریں گے، اور سلام کرنا مستحب، سلام کا جواب دینا واجب۔ توجہ ہے سرکار؟ جب ہم کہیں گے، ہم جیسے گنہگار السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اگر حسین علیہ السلام جواب میں کہیں گے وعلیک السلام، تم سلامت رہو۔ توجہ ہے جی؟ جسے حسین کہہ دے تم سلامت رہو، پھر وہ جہنمی کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے سر؟ بسم اللہ۔ وہ نجات کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ جسے حسین فرما دے تم سلامت رہو وعلیک السلام، وہ نجات کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسے یقیناً نجات ملے گی۔ بس یہ ہنر آنا چاہیے کہ ہم حسین کی بارگاہ میں السلام علیکم، توجہ ہے سر کا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین۔ اب ایک ایک لفظ کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ السلام، سلام پر یہ جو الف لام ہے وہ کیا ہے؟ یہ سلام کون سا ہے؟ ایک سلام ہم بھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، توجہ ہے؟ کیا یہ وہی سلام ہے جو ہم مولا پر کر رہے ہیں؟ توجہ ہے جی؟ اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، صرف اتنا گزارش کروں
کہ وہ کیسا سلام ہوگا جو حسین پر ہو رہا ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ السلام علیکم، یہ سلام کرنے کے بعد ہم آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہ عظم اللہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبت بکا علینا وعلا جمیع اہل الاسلام۔ توجہ ہے سرکار؟ اے مولا آپ کی مصیبت اور دکھ بہت عظیم ہے۔ توجہ ہے؟ تھک گئے ہیں؟ مولا آپ کی مصیبت بہت عظیم ہے، آپ کا دکھ بہت بڑا ہے اہل اسلام پر اور تمام زمین و آسمان سے۔ یہ جملہ، اب میں کیا کروں، اتنا ٹائم نہیں ہے، کہ ایک بہت بڑا راز ہے اس کے اندر، جو عرفان کی منازل طے کرنا چاہتا ہے۔ بہت ساری لائنوں کو ایک لائن میں آپ کی خدمت میں پہنچاؤں، آپ پتہ نہیں سارے لیں گے یا نہیں لیں گے، کہ حسین ابن علی نے یہ لائن بتا رہی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلا قدم اٹھا دیا ہے، اب جو بھی اللہ تک پہنچنا چاہے اسے پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حسین کے قدم پر قدم رکھے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ چلے تھوڑی سی وضاحت کر لوں، تھوڑی سی وضاحت، جنہیں سمجھ نہیں اجازت ہے۔ دیکھیں ہر بندہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ایک ہے عبادت۔ توجہ ہے؟ ایک راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے عبادت، اور دوسرا راستہ ہے مصیبت۔ مصیبت بھی اللہ تک پہنچاتی ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ عبادت جو ہے وہ ہم جیسے کمزور بندوں میں بعض اوقات عجب اور تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ 2 دن اٹھ کر نماز شب پڑھی، توجہ ہے جی، 2 دن نماز پڑھی یا تلاوت کر لی تو پھر ہم ماشاءاللہ جی فرشتوں سے بھی اونچی پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا ناراض میں تائی معذرت کے ساتھ، یہ میں آپ سارے ایسے ہیں، یہ کسی صرف آپ کی نہیں، میں بھی ایسا ہی ہوں، سارے ایک جیسے ہیں۔ عجب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ نہ رہ سکے، دل میں خیال آ گیا میرے جیسا کون ہے، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں اللہ نے، لیکن یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ اولو العزم نبی تھے، ان کو بتانے کے لیے نہ دل میں یہ خیال نہ کرنا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، انہیں تعلیم لینے کے لیے خضر کے پاس بھیج دیا۔ توجہ ہے سرکار؟ تاکہ سمجھ آ جائے کہ مجھ سے بھی بڑے کوئی ہیں، اور وہ خدا کی قسم وہ قصہ پڑھیں تو اب لفظ پڑھیں، لفظ اس قصے کو دیکھیں، خضر علیہ السلام کے تیور دیکھیں، سامنے موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم نبی ہے، کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ توجہ ہے سرکار؟ تو بہرحال یہ عجب آ جاتا ہے، عبادت میں یہ ایک کمی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جیسے جو کمزور ہیں، لیکن مصیبت جو ہے، مصیبت اور بلا جسے کہا جاتا ہے مصیبت، یہ مصیبت بندے میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ فرق ہے، عبادت اللہ تک پہنچاتی ہے، مصیبت بھی اللہ تک پہنچاتی ہے۔ بلکہ اس کو بہت آسان کروں تو معصوم کے لفظ موجود ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ جسے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے
اس پر زیادہ مصیبتیں بھیجتا ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ مصیبت اللہ تک پہنچاتی ہے، عبادت اللہ تک پہنچاتی ہے، لیکن عبادت میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم جیسوں میں عجب پیدا کر دے گی، اس سے ذرا زیادہ کرے گی، تکبر پیدا کر دے گی، لیکن مصیبت جو ہے وہ عاجزی پیدا کرتی ہے، گرا دیتی ہے بندے کو۔ ہر بندہ جو بھی، کوئی بیمار ہو گیا عاجزی آ گئی، کوئی مشکل پریشانی آ گئی عاجزی آ گئی۔ توجہ ہے سب کا؟ حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں، اصول کافی کی حدیث ہے کہ معصوم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور آہ کی آواز نکالتا ہے تو یہ بھی اصل میں یہ جو آہ ہے یہ بھی اللہ کا نام ہے، اس لیے کہ جسے بیچارہ ہو کر پکارا جاتا ہے وہی اللہ ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ اور جو مصیبت زدہ ہوتا ہے اسے جب کوئی سہارا، کوئی آسرا، وہ مختلف یہ ساؤنڈز اور آوازیں نکالتا ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ تو وہ اسماء خدا ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت خدا تک پہنچاتی ہے، لیکن اس میں اور عبادت میں فرق یہ ہے، یہ عاجزی پیدا کرتی ہے، عبادت ضائع ہو سکتی ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ صبر کرے، شکر کرے۔ اور اس میں ایک اور فرق ہے کہ جو مصیبت ہے، آپ تھک تو نہیں رہ سکتا، یہ جو مصیبت ہے 100 میں سے 90 مصیبتیں ایسی ہیں جو گناہوں کا کفارہ ہے، 10 مصیبتیں ایسی ہیں، ہماری شاید اس سے زیادہ ہوں، 10 مصیبتیں 100 میں سے ایسی ہیں جو ہمیں اوپر لے جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ توجہ ہے سب کا؟ 90 مصیبتیں گناہوں کا کفارہ، کہیں پہ پاؤں اڑ گیا گناہ معاف ہو گئے مومن کے لیے۔ توجہ ہے جی؟ میں نے پیسے گنے تھے، پورے تھے، ابھی دیے، اس نے کہا یار ایک نوٹ کم ہے، میں نے ابھی گنے تھے، دوبارہ گنے تو پورے ہیں، یہ جو ہے پریشان ہوا ہے اس سے گناہ معاف ہو گئے مومن کے۔ توجہ ہے سرکار؟ اتنا کریم ہے اللہ، رؤوف رحیم ہے اللہ۔ معصوم فرماتے ہیں یہ جو مومن کی یہاں پہ رگ پھڑکتی ہے یا پھڑکتی ہے، رگ یہاں پر جو حرکت کرتی ہے، اس سے بھی مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جس مومن پر 40 دن گزر جائیں اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، اسے چاہیے کہ استغفار کرے۔ رسول اللہ کو ایک بندے نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بندے نے دعوت دی، سرکار گھر میں تشریف لے گئے، دیوار کے اوپر مرغی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے انڈا دیا، نیچے کوئی چیز تھی، اس میں انڈا اڑ گیا، نیچے گر کر ٹوٹا نہیں ہے۔ سرکار نے دیکھا، اس نے کہا مولا میرا کوئی نقصان کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر انعام ہے، میرا کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں تیری دعوت نہیں کھا سکتا۔ توجہ ہے سرکار؟ اس لیے کہ جب تیرے اوپر کوئی مصیبت ہی نہیں آتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی تیرے اوپر نظر رحمت نہیں ہے۔ توجہ ہے سرکار؟ اب یہ جو مصیبتیں ہیں، مختصر کروں، یہ اکثر ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہیں۔ مثلا چھوٹے بچے، اب کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے جو بیمار ہو جاتے ہیں، بچہ جو ہے بیٹا وہ 15 سال چاند کے مطابق پورے ہوں تو بالغ ہوتا ہے، بیٹی جو ہے وہ 9 سال چاند کے مطابق پورے ہوں تو شریعت میں بالغ ہو جاتی ہے، اس پہ حلال حرام لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس سے جو چھوٹی عمریں ہیں ان میں جو یہ بیمار ہوتے ہیں بچے، جو ہے سوال آ سکتا ہے ذہن، یہ جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں ان کے کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو معصوم نے فرمایا جو چھوٹے بچے بیمار ہوتے ہیں یہ ان کے والدین کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ان کے والدین اگر گناہوں میں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو بچے مصیبتوں سے بچے رہیں گے۔
توجہ ہے سرکار یا ناراض ہو گئے؟ تو یہ مصیبتیں معصوم نے فرمایا، یہ مصیبتیں 90 مصیبتیں 100 میں سے گناہوں کی معافی کے لیے، حتیٰ کہ ہم کیا اولیاء خدا کی مصیبتیں، توجہ ہے سرکار، اولیاء کی مصیبتیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، توجہ ہے جی۔ اب البتہ ظاہر ہے کہ نعوذ باللہ ان کے وہ ہمارے گناہ ہیں، ان کے لیے گناہ نہیں ہے، ترک اولا ہے، بہتر کا ترک کرنا، توجہ ہے سرکار۔ وہ جو بہتر کا ترک کیا، ظاہر خدا کی بارگاہ میں حکم عدولی ہے انتہائی معصومین سے ان حجتوں سے معافی کے ساتھ، تو اب اس کی معافی کے لیے اللہ ان کو بھی مصیبتیں دیتا ہے، توجہ ہے جی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ترک اولا کی وجہ سے، اور اگر یہ توبہ نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہ پڑھتے، ان لفظوں کے ساتھ توبہ نہ کرتے، لَلَابِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو یونس قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ استغفار اور توبہ کی وجہ سے وہاں سے آزادی ملی، توجہ ہے سرکار۔ اسی طرح باقی اولیاء یہ بھی ترک اولا کی وجہ سے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف کی مصیبت آئی، مہمان رات کو دسترخوان پر آتے تھے، ایک رات دسترخوان سمیٹ دیا، دروازہ لگا دیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا، سرکار نے دروازہ کھولا، بھوکا ہوں، سرکار نے فرمایا آپ بہت دیر ہو گئی ہے، ٹائم سے آیا کرو، دروازہ بند کر دیا، توجہ ہے سرکار۔ یہ واپس گیا، جا کر اس نے اللہ سے شکایت کی، خدایا تیرے نبی کے دروازے پر گیا تھا، بھوکا واپس آ گیا۔ ادھر سے اس نے شکایت کی، ادھر سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام پر وحی کی، یعقوب میرے بندے کو خالی لوٹایا ہے، اب مصیبت کے لیے تیار رہنا۔ اور کچھ دنوں کے بعد حضرت یوسف کی جدائی، توجہ ہے جی، یوسف کی جدائی اس ترک اولا کے سبب ہوئی، لیکن ادھر سے حضرت یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، توجہ ہے، پتہ نہیں ساتھ ساتھ میں یا نہیں۔ اچھا چلیں اس کو آگے عرض کرتا ہوں، ٹائم اگرچہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اب یہ مصیبتیں گناہوں کے صاف کرنے کے لیے، کچھ مصیبتیں ہو گئی درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن وہ جن کے ہاں ترک اولا بھی نہیں ہوتا، نہیں آپ سارے نہیں سمجھے، انبیاء سے بھی ترک اولا ہوا، لیکن یہ 14 وہ ہیں جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوا، توجہ ہے سرکار۔ حیدری آلی، یہ 14 وہ ہیں کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوا، پھر ان کی مصیبتیں، آپ ساتھ نہیں ہیں میرے خیال میں، پھر ان کی مصیبتیں کیا ہیں؟ اور ہم نے ابھی زیارت عاشور میں جملہ اللہ السماوات والارض وعلی جمیع اہل السماوات والارض، اے ابا عبداللہ آپ کی مصیبت پورے زمین و آسمان اور اہل زمین و آسمان سے زیادہ ہے، سارے انبیاء کی مصیبتیں جمع کی جائیں تو سید الشہداء کے قدموں تک نہیں پہنچتی، توجہ ہے سب کا، سارے انبیاء کی مصیبتیں۔ اب تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، مختصر وہی جملہ جس کو چھوڑ کے اسی کو بلکہ دلیل بناتا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو ترک اولا ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے
حضرت یوسف، بسم اللہ، حضرت یوسف مجھے اشارہ کیا گیا ہے کہ ٹائم بڑھا دیں. اب میرا دل ہے کہ 2-3 گھنٹے بڑھا دوں. یا علی، بسم اللہ، حیدری یا علی. ارادہ ہے سب کا. چلیں، کچھ بندے تو پریشان ہو گئے ہیں جی. ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. حضرت یعقوب علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو معصوم بچپن تھا، کوئی ترک اولا نہیں ہوا. وہاں سے مصیبتوں کا آغاز ہوا کنویں سے. پھر وہ سارا راستہ تماچا بھی لگا، معصوم کے رخسار پہ تماچا. اور پھر آگے بازار میں پہنچے، وہاں پر حجت خدا کو کسی کے زیر آنا پڑے. توجہ ہے جی. پھر لحظہ بلحظہ مصیبتیں، ایک دوسرے سے بڑی مصیبت، زندان کی مصیبت، اتنی طویل مصیبت زندان کی، کئی سال زندان میں، اور حتیٰ کہ کوڑے بھی لگتے رہے. توجہ ہے سرکار. ان سے ترک اولا ہوا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کسی جگہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ پر بھی شکایت کی ہو، کسی جگہ یہ نہیں کہا خدایا ایک ہی تو تجھے ماننے والا ہوں اس بستی میں، اس ملک میں، ایک شہر میں، اور مجھے ہی مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہے. توجہ ہے سرکار. حضرت یوسف علیہ السلام بلکہ روایات میں ہے شکر کرتے رہے، مالک تیرا شکر ہے، مجھے اس لائق بنایا کہ تیری توجہ میری طرف ہے. توجہ ہے سرکار. الٹا شکر کرتے رہے بار بار. اب اصول کافی باب صبر کے اندر ایک روایت ہے، توجہ ہے سرکار، جس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو مصیبتیں آئیں، قدم قدم پر مصیبت بڑھتی گئی، لیکن ان کا شکر بڑھتا گیا، صبر بڑھتا گیا، ابدیت میں اضافہ ہوتا گیا. توجہ ہے جی. راہما بہی امتن، اس کا بدلہ کیا ہوا؟ امام صادق علیہ محمد علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے ترک اولا تک بھی نہیں ہوا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے ایک قوم پر رحمت نازل کر دی. توجہ ہے جو ساتھ چل رہے ہیں. اللہ نے ایک قوم پر رحمت نازل کر دی، مصر والے قحط سے آزاد ہو گئے یوسف کی وجہ سے. مصر والوں کو اسلام نصیب ہوا یوسف کی مصیبتوں کی وجہ سے. حضرت یوسف کے گنہگار بھائیوں کو اللہ ملا حضرت یوسف کی مصیبتوں کی وجہ سے. حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے درجے کے نبی تھے، 35 سال 40 سال با اختلاف روایت جو مسلسل روتے رہے. اس رونے کی وجہ سے، یعنی یوسف کے لیے جو روتے رہے. توجہ ہے جی. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت میں بڑا مقام عطا کر دیا، ولایت میں اونچا کر دیا. جو نبی یوسف کے لیے روئے وہ تو ولایت میں اونچا ہو جاتا ہے، جو فخر یوسف کے لیے روئے وہ کہاں پہنچے گا؟ بسم اللہ، حیدری یا بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ. توجہ ہے سب کا. بسم اللہ. معصوم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں کی وجہ سے، لیکن ارباب اعضاء یاد رکھیے، میں نے ابھی عرض کیا سارے نبیوں کی مصیبتیں جمع کر کے بھی حسین کے سامنے، جس طرح معصوم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی مصیبتوں کے بدلے
اللہ نے ایک قوم پر رحمت کا دروازہ کھولا۔ اب ظاہر ہے جتنی مصیبتیں یوسف علیہ السلام پر ہوئی اتنی ہی قوم پر رحمت ہوئی۔ قد کے مطابق چیز ملتی ہے، توجہ ہے جی، حصہ بقدر جسہ، توجہ ہے، یہی معیار اسلام کا بھی ہے۔ آخرت میں فرمایا گیا کہ محشر میں جب اعمال تولیں گے سب کو ایک جیسی جزا نہیں دی جائے گی، توجہ ہے سب کا۔ اور یہ جو زیارتوں کے فضائل میں فرق ہے، ایک وجہ یہ بھی چلیں عرض کر دوں کہ 1 حج کا ثواب، 2 حج کا ثواب، 50 حج کا ثواب، 70 کا ثواب، 90 کا ثواب، 1000 کا ثواب، یہ فرق روایتوں میں کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ کربلا میں جانے والے یا یہاں سے زیارت کرنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی 1 حج کا ثواب لے کے آتا ہے، کوئی 1000 کا لے کے آتا ہے، توجہ ہے سرکار، یہ فرق ہم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح محشر میں بھی سب کو اس کی معرفت اور علم کے مطابق، اس کے اخلاص کے مطابق، جتنی معرفت اور عبدیت اطاعت ہوگی، جتنی بندگی ہوگی، اتنا اس کو اجر اس کے مطابق ملے گا، توجہ ہے، یہ تھک گئے ہیں۔ تو ارباب ایمان، آپ کی زحمت تمام کروں کہ معصوم نے فرمایا جتنا یوسف علیہ السلام کی مصیبت تھی، جتنا یوسف علیہ السلام کا قد کاٹ تھا، اس کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی امت پر، قوم پر رحمتوں کا دروازہ کھولا گیا۔ اب یہی زیارت مبارکہ عاشورہ کہہ رہی ہے کہ مولا جلت و عظمت مصیبتوں کا علی جمیع السماوات والارض و علی جمیع اہل السماوات والارض، زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق ہے زمین و آسمان میں، جتنی کا مطلب یہ ہے چاہے نبی ہے چاہے ولی ہے، توجہ ہے سب کا، سب کے مقابلے میں آپ کی مصیبت زیادہ ہے۔ اب یہ وہ ہے کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہوا، توجہ ہے سب کا، زحمت آپ کی تمام کروں، یہ وہ ہیں جن سے ترک اولا بھی قریب نہیں گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ترک اولا نہیں کیا تھا، ایک امت پر، ایک قوم پر، ان کی مصیبت کی بنیاد پر، ان کی مصیبت کے مطابق رحمتیں نازل ہوئی، توجہ ہے سرکار۔ کسی کا قحط ختم ہو گیا، کسی کو توبہ نصیب ہو گئی، کسی کا درجہ بڑھ گیا۔ اب حسین جیسی مصیبت کسی کی نہیں ہے، اور حسین کے دامن پر ترک اولا بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حسین کے قد کے مطابق اور حسین کی مصیبتوں کے مطابق پورے عالم پر، چاہے نبی ہیں، چاہے ولی ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے جنت ہے، چاہے جتنی مخلوق ہے، سب پر رحمتیں نازل فرما دی کہ تم حسین سے مل جاؤ، میری رحمت مل جائے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ ایک پھر بھی صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد معجل فرج۔ یہی وجہ ہے بار بار اتنا شوق دلایا گیا، اور بلکہ ایک حدیث ذہن میں آ گئی ہے، معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی، اے میرا مصطفیٰ تجھے 3 مصیبتیں آئیں گی، توجہ ہے جی، 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرمایا ایک مصیبت یہ ہے کہ آپ پر آپ کی توہین کی جائے گی،
پتھر مارے، راستے میں کانٹے پھینکے گئے، اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ جو جتنا بڑا، ابھی میں نے کچھ دیر پہلے حدیث پڑھی کہ معصوم نے فرمایا جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، توجہ ہے سرکار، اب خود سوچو کہ حسین اللہ کے کتنا قریب ہے، توجہ ہے جی، حسین اللہ کے کتنے قریب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا 3 مصیبتوں میں آپ مبتلا ہوں گے۔ ایک، خود آپ کی جسارت ہوگی، جھٹلایا جائے گا، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، شاعر، مجنون اور مختلف لفظوں میں مختلف طریقوں سے اذیت دی جائے گی۔ دوسری مصیبت، آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کی، آپ کے بعد آپ کے بھائی کے گلے میں رسی پہنائی جائے گی، آپ کے بھائی کے سامنے آپ کے بھائی کی زوجہ کو تماچا مارا جائے گا، جلتا ہوا دروازہ گرایا جائے گا۔ وہ ساری مصیبتیں بیان کی، رسول اللہ نے فرمایا قبول ہے، میں صبر کروں گا۔ فرمایا کہ تیسری مصیبت، اس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ یہ ساری مصیبتیں اصل میں رسول اللہ کی مصیبتیں ہیں۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر، میں اس کا پہلے ہی ایڈوانس میں جواب عرض کر دوں مختصر طور پر، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو چھری چلا رہے تھے، یہ آزمائش اور امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن قربان بیٹا ہو رہا تھا۔ اسی طرح فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو آپ کے بچوں کی مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ سرکار نے قبول فرمایا۔ اب یہ اصل میں مصیبتیں، وہ مصیبتیں حضرت زہرا سے شروع ہوں گی، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام، ارباب عزا، بہت کرم کا باب، بہت کرم کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، یہ ساری زیارتیں، سارا کچھ حسین کے دربار میں، حسین کی بارگاہ میں عزاداریاں۔ لیکن ایک جملہ مصائب کو 1 منٹ کے لیے روک کے عرض کروں، سارا کچھ کریں حسین علیہ السلام کے لیے، ماتمداریاں، عزاداریاں، رونا پیٹنا، سارا کچھ، لیکن یہ یاد رکھیے، زیارت عاشور پڑھیں، کوئی زیارت بھی پڑھیں، لیکن کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، میری عبادت کی وجہ سے کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو۔ میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، چھوٹا سا مختصر کر کے۔ ایک بندہ انتہائی متقی، پرہیزگار، صالح، متقی، ہم تو گنہگار ہیں، بہت متقی، کربلا کے قریب رہتا تھا۔ ہر شب جمعہ آپ جانتے ہیں کہ پورا عالم انبیاء زیارت حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، پوری عراق سے، دنیا سے لوگ ہر شب جمعہ۔ اس کا والد انتہائی مریض، یہ اکیلا ہے، باپ اور بیٹا بس، یہ والد کی خدمت میں ہر وقت مصروف، حتیٰ کہ اس کو شب جمعہ بھی وقت نہیں ملتا تھا کربلا معلیٰ کے قریب ہونے کے باوجود کہ یہ زیارت پر جا سکے۔ ایک شب جمعہ اس کا دل سے ظاہر ہے مومن تھا، بہت زیادہ پریشان ہوا، اس نے والد کے سارے کام نمٹائے، والد صاحب کو یعنی جو بھی ضروریات تھی ان کو وضو وغیرہ کرانا، وہ خود وضو تک بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو کھانا کھلانا، سارا کچھ کرا کے ان کو بستر پر لٹا کر اجازت لی، بابا اگر اجازت ہو ساری دنیا کربلا آتی ہے، مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے، آج شب جمعہ میں اپنے کریم آقا کی زیارت کے لیے کربلا نہ چلا جاؤں، اگر اجازت ہو تو۔ والد نے اجازت دے دی،
یہ چلا گیا کربلا، انتہائی متقی پرہیزگار، کربلا میں پہنچا۔ مختصر کروں، امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ ہم سے اکثر زیارات پہ جاتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ وہ بھی بہت ثواب ہے، لیکن کوئی دل میں یہ تمنا لے کر ہی نہیں جاتا گھر سے، اس دفعہ میں نے زری اور قبر نہیں، خود حسین علیہ السلام کی زیارت کر کے آنا ہے۔ ہم یہاں سے یہ سوچ کر ہی نہیں جاتے نا۔ اگر معصوم کا سوچ کے جائیں کہ اس دفعہ میں نے معصوم سے شرف ملاقات لے کر آنا ہے، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے، یہ کریم ہے۔ مولا کی زیارت سے شرف یاب ہوا، ملاقات ہو گئی۔ اب ملاقات ہونے کے بعد مجھ جیسا آپ جیسا معذرت کے ساتھ اگر کوئی ہوتا تو مولا یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ جب اس کو پتہ چلا مولا ہے تو اس نے پتہ ہے ایک ہی چیز پوچھی مولا سے، صرف ایک پوچھی، کیونکہ متقی تھا، صاحب نظر تھا، صاحب عرفان تھا، لالچی نہیں تھا۔ اس نے کہا آقا صرف اتنا بتائیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، میں ویسا ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جواب میں، بہت اچھا ہے، ہمارا اچھا شیعہ ہے، لیکن تیرا ایک عمل ہمیں بہت تکلیف دیتا ہے، تیرے ایک عمل نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے۔ اس نے کہا کب، وہ کون سا؟ حیران پریشان ہو گیا، تڑپ گیا۔ سرکار نے فرمایا تیرا والد بیمار ہے، ضعیف ہے، ضرورت مند ہے، چاہے تو اس کے کام نمٹا کے آ گیا ہے، ہو سکتا ہے اسے ضرورت پڑ جائے، اسے تو اکیلا چھوڑ کر جو کربلا آیا ہے، تیرے اس عمل کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار۔ معصوم نے فرمایا کہ خود امام سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 4 قسم کے لوگوں سے قطع تعلق کر دو، ان سے تعلق نہ رکھو۔ ایک فاسق جو دین کے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا، اس سے تعلق چھوڑ دو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر معصوم نے جو ان 4 چیزوں میں فرمایا جو قطع تعلق کرتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے۔ ارباب اعضاء زیادہ ٹائم لے لیا۔ زیارات امام حسین علیہ السلام یہ معرفت دینے کے لیے ہیں، قربت عطا کرنے کے لیے ہیں۔ ان کے ذریعہ سے تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ ان کو صرف حاجتوں تک محدود نہ رکھیں۔ مجلس میں جاؤں، ماتمداری میں جاؤں، یا زیارت عاشورہ پڑھوں، زیارت وارثہ پڑھوں، میرا فلاں کام ہو جائے۔ کام تو ہونا ہی ہونا ہے، نیت کو خالص رکھے، قربتاً الی اللہ ورضاءً للمعصومین علیہ السلام۔ یا حجت ابن الحسن، آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، باقی انہیں ہماری ضرورتوں کا پتہ ہے۔ یہ جو ہمارا رونے والا بیٹھا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر حسین علیہ السلام کی بہن کے پردے کو روئیں۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں فرمائے۔ جناب سیدہ وقت موت اپنی شفاعت سے شرف یاب فرمائیں۔ عزاداران مظلوم کربلا یہ نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی بھر بندہ ان کے اصغر کا ماتم کرتا رہا ہو، ان کے اکبر کو روتا رہا ہو، ان کی مصیبتوں پر روتا رہا ہو، یہ ہماری مصیبت میں ہمیں تنہا چھوڑ دے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ زمانے نے ان کو چھوڑ دیا تھا، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ رات میں نے مصائب یہاں تک عرض کیے کہ علی کی بیٹیاں 11 محرم شام کو کوفہ کے قریب پہنچ گئی۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔
میں ایک مثال عرض کروں گا چھوٹی سی، دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا۔ کوئی کسی شہر میں بہت ہی زیادہ عزت دار رہا ہو، کسی عہدے پر رہا ہو، وہاں اگر مجبور ہو کر آ جائے، لاچار ہو کر آ جائے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اللہ جانے علی کی بیٹی کے دل پر کیا گزری جب وہ کوفہ سامنے آیا۔ اجرکم اللہ، جہاں کبھی شہزادی بن کر آئی تھی، اس کوفہ میں حسن اور حسین لانے والے تھے مدینہ سے، علی استقبال فرمانے والے تھے۔ اور ایک فرق بھی ہے، جب اس وقت پہنچی تھی بی بی، دن کا وقت تھا، رات کا انتظار کیا گیا۔ آج جب 11 محرم کو پہنچی ہیں، شام کے وقت، رات تھی، دن نکلنے کا انتظار کیا گیا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ علی نے انتظار فرمایا تھا کہ لوگ گھروں میں چلے جائیں۔ آج 11 محرم کو انتظار کیا گیا کہ صبح ہو، لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ دل دکھ جائے مجھے معاف کرنا، عزاداروں اس وقت استقبال کے لیے علی آئے تھے، آج استقبال کے لیے شمر اور خولی ہے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ کوفہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ رات کوفہ کے باہر اسی جگہ پر دروازے کی قریب آج بھی موجود ہے مسجد راس الحسین، مسجد حنانہ بھی کہا جاتا ہے۔ رات ان دکھیوں کو، علی زادیوں کو، رسول زادیوں کو چھوٹی سی مسجد کے اندر قید کیا گیا۔ یہ پیاسے رہے، بچے بھوکے رہے، یتیم بھوکے پیاسے رہے۔ وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ملائین تھے، ان کے لیے شاہی کھانے آئے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ ان کو قید کر کے، اب سیدو مجھے معاف کرنا، میں پردہ نہیں دے سکتا ہوں، امام زمانہ سے معافی مانگ کر انہوں نے سوچا یہ جو سروں پر نیزوں پر سوار ہیں انہیں کیا کیا جائے۔ مشورہ یہ دیا گیا کہ سر انہی قیدیوں کو دے دیا جائے۔ عزادار یہ اللہ جانے کس حالت میں اس مسجد کے اندر بیٹھے تھے، انہوں نے جا کر سر اس طرح نہیں دیے۔ مجھے سیدو معاف کرنا، دیوار کے باہر سے کھڑے ہو کر یہ لو یہ اکبر کا سر ہے، یہ لو یہ قاسم کا سر ہے، یہ لو یہ اصغر۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا آپ کا شمار رونے ڈھونڈنے والوں میں کرے۔ یا سیدہ پرسہ قبول فرمائیے، یا زہرا لال کا پرسہ قبول فرمائیے۔ مولا آپ کو کبھی کسی کام میں نہ رلائے۔ جناب سیدہ آپ سے راضی ہو۔ عزادارو اللہ جانے کس طرح سکینہ نے اصغر کا سر اٹھا کر رات گزاری ہوگی، لیلہ نے کس طرح اکبر کے سر کے ساتھ رات گزاری ہوگی۔ میں کیا بیان کروں، آپ کیا سنیں گے۔ عزادارو آ گیا 12 محرم کا دن، آواز آئی ابھی رو کے رکھو، جب تک ایک ایک بندہ علی کی بیٹیوں کا تماشا نہ دیکھ لے۔ سادات سے معافی مانگ کر اجرکم علی اللہ، تب تک انہیں دربار میں نہیں لانا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، عزاداروں جو پہلے ہی داغدار تھی، اگر سید اجازت دے کوئی سید ہاتھ کھڑا کر دے تو میں ان کی حالت 1 منٹ کے لیے بتا دوں، بعد میں کوئی سید ناراض نہ ہو۔ اگر اجازت دیتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ یہ کس حالت میں تھے۔
کوئی سید ہاتھ کھڑا کر دے۔ اب اجازت دی ہے سیدو مجھے معاف کرنا، امام زمانہ سے معافی مانگ کر۔ ان کی حالت پتہ کیا تھی؟ کوفہ پہنچتے پہنچتے 12 محرم کی صبح جب کہا گیا نا یہ باغی ہیں، ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر لوگ یقین کر لیتے تھے کہ واقعاً یہ باغی ہوں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پورا لباس خون سے تر تھے۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ وہ خون پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ 10 محرم کو جب حسین آخری وداع کرنے کے لیے آئے تھے، سیدوں مجھے معاف کرنا، ظالموں نے کچھ تیر خیموں میں چلائے تھے، وہ تیر ان بیویوں کے بدن پر آ کر اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین، بدن لہو لہان تھے۔ علی کی بیٹی جب بھی کوئی بچہ راستے میں کوفہ تک گرتا تھا اپنے آپ کو سواری سے گرا دیتی تھی، سر لہو لہان تھا، چہرے لہو لہان تھے۔ یہ جو سامنے حالت دیکھتے تھے، مٹی میں بھرا ہوا لباس، یہ حالت دیکھتے تھے، سمجھ لیتے تھے شاید واقعاً یہ باغی ہیں، لیکن جب چہروں کا جلال اور نور دیکھتے تھے کہتے تھے چہرے دیکھ کر یقین نہیں ہوتا یہ کوئی اعلیٰ حسب و نسب رکھتے ہیں۔ عزاداروں مختصر کروں، کتنا پڑھوں کتنا سنو گے۔ 12 محرم کو اس مسجد حنانہ سے لے کر دربار تک 3 میل کا فاصلہ، اس 3 میل کے فاصلے میں 125 جھنڈے تھے، ہر جھنڈے کے ساتھ 5000 تماشائی تھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ حکم ہوا کہ اب انہیں لے کر آ جاؤ۔ عزاداروں اتنے تماشائیوں میں وہ علی کی بیٹی جو بابا سے بولتے ہوئے شرم محسوس کرتی تھی، یہ کہتے ہیں روتے کیوں ہیں، ہم مر کیوں نہیں جاتے؟ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ عزاداروں جب علی گھر میں آتے تھے یہ اماں کا سہارا لے لیا کرتی تھی، وہ بی اللہ جانے اس مجمع میں کیسے آئی۔ ایک روایت میں ہے کہ علی کی بیٹی نے بی فضہ سے فرمایا، اماں فضہ عمر سعد سے کہہ میرے 3 سوال ہیں۔ کیا 3 سوال ہیں؟ پہلا یہ کہ ہمیں کوفہ بازار میں اس جگہ سے نہ لے جاؤ، اس لیے کہ میرا بابا اس جگہ سے بازار میں لے گیا تھا۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے اگر بازار لے ہی جانا ہے ہمیں چادریں دے دو۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے فاطمہ الزہرا کی کنیزو، پردہ غیر اہم نہیں ہے، پردہ معمولی نہیں ہے، ہمیشہ باپردہ رہا کرو، اس لیے کہ علی کی بیٹی نے اتنی مصیبت میں چادریں مانگی ہیں۔ فرمایا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں چادریں دے دو۔ فرمایا اگر چادریں نہیں دیتے میرا تیسرا سوال یہ ہے، کیونکہ حالت یہ تھی کہ ہر سر قاتل نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ قاتل ہر ماں کے ساتھ تھا۔ فرمایا یہ قاتلوں کو کہو کہ سروں کو آگے لے جائیں تاکہ لوگ ان کا تماشا دیکھے، ہمارا پردہ بن جائے گا۔ عزاداروں سادات غیر سادات، عزادار ہو نرم دل ہو، مجھے معاف کرنا، جب بی فضہ نے یہ پیغام دیا عمر سعد لعین نے ایسا جواب دیا ہے، اللہ جانے علی کی بیٹی پر کیا گزری ہے۔ یہ حرامی جواب میں کہتا ہے فضہ اپنے آقا زادی سے کہے کہ اب تو علی کی بیٹی اور شہزادی بن کر کوفہ میں نہیں آئی ہے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے لے جائیں۔ اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ بس عزاداروں یہ بازار میں داخل ہوئے، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، یہ تو انہی کو پتہ ہے کیسے داخل ہو گئے۔ یہ داخل ہوئے، میں مختصر کروں، انتہائی مختصر کر رہا ہوں۔ بی بی نے
امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد اگر اجازت دے تو یہ جو ہمیں باغی سمجھ رہے ہیں میں انہیں بتاؤں نہیں کہ ہم کون ہیں؟ خطبے کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہاں سے دیکھ لیں۔ ارباب اعضاء وقت بہت کم ہے۔ علی کی بیٹی نے حالت کیا ہے؟ بال خون سے بھرے ہوئے، چہرہ گھٹنوں پر رکھا ہوا، وہیں سے آواز دی یا اہل الکوفہ اسکتوا، اے کوفہ والو خاموش ہو جاؤ۔ عزادارو اولو الامر کی بیٹی نے فرمایا چپ ہو جاؤ۔ جانوروں کے گلوں میں بجنے والی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی۔ اولو الامر کی بیٹی نے خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ خطبہ بازار کے اندر علی کے نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن عفیف، ان کے کانوں میں آیا، پریشان ہو گیا۔ ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ لہجہ علی کا ہے، یہ فصاحت و بلاغت علی کی ہے، علی کب کوفہ میں آئے ہیں؟ عزاداروں ساتھ کھڑی تھی بیٹی، وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ بیٹی کہتی ہے بابا اجازت دے تو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ یہ دوڑتی ہوئی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی، کہتی ہے بابا غضب ہو گیا، خطبہ دینے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ مستور ہے۔ بابا غضب ہو گیا، خطبہ دینے والی مستور آزاد نہیں ہے، ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، بابا اس کا سر لہو لہان ہے۔ عزاداروں یہ پریشان ہوا، دوڑ کے قریب گیا، بی بی خطبہ دے رہی ہے، یہ قریب جا کے کہتا ہے کہ اے مستور جو خطبہ دے رہی ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ تمہارا علی سے کوئی رشتہ ہے یا علی کی شاگردہ ہو؟ عزادارو بی بی نے رو کر فرمایا اے عبداللہ میں علی کی شاگردہ نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جیسے ہی عبداللہ نے سنا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، رخ پھیر گیا نجف کی طرف، آواز دے کے کہتا ہے مولا آج میں سمجھ گیا میں نابینا کیوں ہوں، آپ نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں عطا